السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ اس ناول کی اگلی قسط 2 دن بعد آیا کرے گی۔ روح یارم قسط نمبر 51۔ خضر اسپیشل سروس رکھوانا اسے ڈر لگتا ہے۔ وہ خضر کو کہہ کر پیچھے ہو گیا تھا، جبکہ روح اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اس نے بہت ہمت سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ایک بار اگر اس نے یارم کی نظروں میں دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی اسے یہ موقع نہیں ملے گا۔ اسے نہیں لگا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر سارم ملنے آئے گا۔ سارم تو جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان جانے والی ہے۔ تو تم جا رہی ہو اسے چھوڑ کے؟ سارم نے پوچھا۔ آپ تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ نہ جانے کیوں روح تلخ ہوئی۔ اگر مجھے تب اندازہ ہوتا نہ تو وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے تو میں اس سے اس کی زندگی چھیننے کی غلطی کبھی نہ کرتا۔ بہت سستی نہیں نکلی تمہاری محبت؟ خیر خوش رہو۔ سارم بھی اس کے انداز میں بولا۔ ایئرپورٹ ہے، وہ اپنی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہو روح، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری بھی فیملی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بیچ دیا گیا۔ دینی کے ہر کلب کا ایک رول ہے۔ 18 سال کی نہ ہو جائے اسے جب تک لڑکی کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح سے کوئی بات کرے گی۔ وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی A to Z ہر چیز جاننے کا شوق تھا۔ مجھے جنون تھا کہ میں کسی کی بھی کمپیوٹر میں جا کر اس کی ہر چیز کو ہینڈل کروں۔ میں سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے بیچ دیا گیا۔ کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے پیسے ملتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھا سکیں۔ ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی۔ یہ میرا شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ کلب بند ہو گیا، سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی۔ جانتی ہو وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہینگنگ کے کام پر رکھ لیا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرے خواب ٹوٹنے سے بچائے تھے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے، وہ غلط ہے، ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے۔ اس نے تم سے محبت نہیں کی روح، اس نے تم سے عشق کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ لیکن خاموش ہو چکی تھی۔ لیلا خاموش ہو چکی تھی جب اسے شارف کی آواز سنائی دی۔ میں 11 سال کا تھا، میرے موم ڈیڈ کا ڈائیورس ہو گیا، دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی، دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئے۔ میرے کچھ دوست تھے جو مجھے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے کے جاتے جہاں وہ لوگ مجھے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگے، جس کے بعد اکثر وہ اپنے کام مجھ سے نکلواتے۔ میں ایک ڈراپ کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ نشے کی لت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اس طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو بھی مار دوں گا اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا۔ جانتی ہو یارم نے مجھے کیا دیا؟ رائٹ گال پر تمانچہ، اور ایک تمانچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی۔ شارف مسکرا کر بولا تھا،
پھر میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا۔ شارب ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ہوگا سب کے لیے برا، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یارم سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو روح، انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی۔ میں اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے لگی تھی۔ شارب کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ بول اٹھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، اس کے دوست کی بیٹی ہوں، وہ مجھے سڑکوں پر رولنے کے لیے نہیں چھوڑ گئے۔ وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، نہ جانے کیا سوچ کے مجھے معاف کر دیا۔ لیکن روح، تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں، وہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ پلیز واپس آ جانا۔ معصومہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے۔ خضر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ خاموش سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں خضر بھائی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی، چلو ایک بار پھر سے سن لو، شاید اس بار تمہیں میری کہانی اچھی نہ لگے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ واپس آ جانا، مت جاؤ، یارم تمہارے بغیر مر رہا ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ تمہارے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بھانجی واپس ضرور آئے گی، اور اگر تم نے اپنے ماموں کا وعدہ توڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خضر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تو روح بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ 13 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کسی اور کے بستر پر بیچ رہا تھا، اور یارم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی ماں کی عزت کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ میری بہن کو میں 1000 میں بیچا گیا تھا، 20,000 میں بیچا گیا تھا، اور اس میں 1000 کی قیمت وہ ہر روز دن رات تمہارے باپ کی مار کھا کے چکاتی۔ تمہارا باپ دن رات جانوروں کی طرح اسے مارتا تھا اور ہر رات کو استعمال کرتا۔ اور پھر وہ جب ماں بننے والی تھی تو اس کا علاج تک نہیں کروایا۔ محض 16 سال کی تھی تمہاری ماں جب تمہیں جنم دیتے ہوئے مر گئی، اور تمہیں لا کر تمہاری سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیوں کے سامنے پھینک دیا، اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت تھی جو میری صورت میں انہیں مل گیا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے کام کرواتے، صرف تمہاری ایک جھلک دکھانے کے لیے۔ میں دن رات تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑتا، اور اپنا کام نکلوا کر وہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتے۔ سارا دن ساری رات میں گھر سے باہر سردی میں تڑپتا رہتا۔ کوئی نہیں تھا پوچھنے والا۔ جس دن یارم قتل کر کے گھر سے بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ آیا۔ وہاں سے بھاگ کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے جہاں 2 لڑکے ایک لڑکی کو زیادتی کا شکار بنا رہے تھے۔ میں نے اسے پتھر مارا اور یارم نے اسے اپنا چاقو دیکھتے ہمارے سامنے ایک لڑکا مر گیا اور دوسرا بھاگنے لگا۔ یارم نے مجھے آرڈر دیا کہ اس سے بھاگنے مت دینا، اور میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں آج تک اس کے آرڈرز فالو کر رہا ہوں۔
یہ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں یارم کا آدمی ہوں۔ ہم دونوں ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ چوری سے دبئی جا رہے تھے۔ انہیں میں صدیق اور سارم بھی تھے۔ سارم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے اسکول میں ڈالا تھا۔ ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت پیسہ کما کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا ہے۔ سارم 15 سال کا تھا جب اسے پتہ چلا کہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، لیکن مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا وہ بس اسی کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور ہم نے اپنا 16 سال کی عمر میں یارم مقصد پورا کیا یارم کا مقصد پورا کیا۔ اس نے ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے یارم دبئی کا ڈان ہے اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ خضر ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ جاؤ روح، تم یارم کو اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک گنڈا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تمہیں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میری دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو۔ مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ خضر جا چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت ہے جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ، آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس کے ماموں نے صحیح کو چنا تھا۔ ایئر ہوسٹس کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی تھی، میم آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ہم آپ کی سیٹ چینج کروا دیں؟ اگر آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہے اور وہ اسے ایک بار بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف یارم کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ یارم، میں نے سارا انتظام کروا دیا تھا۔ روح آرام سے پاکستان پہنچ جائے گی، اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرائیور کا انتظام کرا دیا ہے، وہ اسے سیدھا فاطمہ بی بی کے گھر لے جائے گا۔ خضر نے اسے بے فکر کرنے کی ناکام سی کوشش کی، جبکہ یارم کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہوگی۔ جانتے ہو خضر، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور پہلی بار جب اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے
اسے بہت ڈر لگ رہا ہے اور اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ میں تو اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکا، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا، میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا اور تم مجھے بالکل نہیں روکو گے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر اس کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ جب پاکستان پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کر گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس سے اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر کے باہر چھوڑ آئے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ فاطمہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیرے آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، وہ اسے مسکراتے ہوئے بتاتے اندر لے آئیں۔ شاید وہ بس اس کے یہاں آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ، یارم نے دوسرا آرڈر دیا۔ تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے خضر نے کچھ کہنا چاہا۔ اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کی۔ اس نے میری زندگی دور کر دی ہے۔ اسے سزا ضرور ملے گی۔ اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھ کے روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی تھی؟ روح وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس۔ اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ، تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے۔ وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے۔ جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے۔ لیکن تو مجھے ایک بات کا جواب دے۔ اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کے اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا۔
تو میں آ گئی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے، وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس واپس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا، ایک دل کے کئی ٹکڑے کر آئی۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا، جا لوٹ جاؤ اس کے پاس، بلا لے اسے۔ کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبر سے پاس ہوگا۔ اٹھ جائے، نماز ادا کر، جا خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا، شارف اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم سے ڈر کر ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا کہ بھابی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک شاپر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ جانتے ہو فرقان، سانس روکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے، وہ شاپر کو زور سے پکڑتے ہوئے اسے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے نا، جان جا رہی ہے، میری بھی جا رہی ہے۔ پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ یہی میرا بھی حال ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے، وہ شاپر کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے بولا۔ جب فرقان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھڑوانا چاہا، ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانو گے۔ وہ اس کی مزاحمت اگنور کرتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔